ظلم نہ کرنا ایک بہت اہم انسانی قدر ہے، جبکہ ظلم منکرات میں سے ایک عظیم منکر ہے۔ ظلم کی قباحت پر تمام عقلاء عالم کا اتفاق ہے۔ شریعت میں بھی ظلم منکرات میں سے بہت بڑا منکر شمار ہوا ہے۔ ظلم بری چیز ہے، یہ سب کو معلوم ہے، حتیٰ کہ ظلم کرنے والے کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ ظلم بری چیز ہے، لہٰذا کبھی بھی ظلم کے نام پر ظلم نہیں کرتا، بلکہ کوشش کرتا ہے اپنے ظلم کو کوئی اچھا اور پسندیدہ نام اور عنوان دے۔ اپنے مظالم کو اس عنوان کے ذریعے سے چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ ظلم کی قباحت اور برائی سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ انسان کی یہ خصلت اور مہارت ہے کہ اپنے غلط کاموں کو بہت حسین اور دلربا ناموں سے مزین کرتا ہے۔ عاشوراء کے معرکہ حق و باطل میں امام حسین علیہ السلام نے جن اقدار کو زندہ کیا، ان اقدار میں سے ایک اہم ترین عاشورائی قدر ستم ناپذیری اور ستم قبول نہ کرنا ہے۔ اس کے مقابلے میں ستم پذیری جو بہت ہی بری صفت ہے، اسے ہمیشہ کے لیے واضح کر دیا۔ ستم پذیری منکرات میں سے ہے، لیکن بعض اوقات انسان کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ستم پذیری منکرات میں سے ہے یا کوئی اچھی صفت ہے، چونکہ بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ تصور موجود ہے کہ مظلوم بن جانا اچھی صفت ہے، اور بعض مذاہب نے اس کی تعلیم بھی دی ہے۔ ممبروں اور کتابوں سے یہ تلقین بھی کی جاتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے جب اقدار کی جنگ میں ان تمام اقدار اور اعلی صفات کو فتح کر لیا جو انسان کے شایان شان و کرامت و شرف انسانی کے لیے مفید اور روح انسانی کے ساتھ سازگار ہیں، تو ان اقدار کے مجموعے کا نام حسینیت پڑ گیا۔ ان کے مقابلے میں منفی اقدار اور صفات، جن کو منکرات کہا جاتا ہے، جو انسان کے شایان شان نہیں، ان کو شکست دی، تو ان کے مجموعے کا نام یزیدیت پڑ گیا۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ یزیدیت کو شکست ہوئی اور حسینیت کو فتح ہوئی۔ ستم ناپذیری کا نام حسینیت ہے، ستم پذیری کا نام یزیدیت ہے۔ ہم یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا، یہ بہت ہی اچھا نعرہ اور شعار ہے، لیکن یہ نعرہ نعرے کی حد تک ہی رہتا ہے، صرف شعار ہی رہتا ہے، شعور میں تبدیل نہیں ہوتا۔ نعرے اور شعار کی اہمیت اس وقت ہوتی ہے جب وہ شعور میں بدل جائے، یعنی کربلا واقعاً درسگاہ اور مدرسہ بن جائے، واقعاً لوگ اس سے کچھ سیکھیں، چونکہ کربلا عمل کا نام ہے، کربلا ایک عظیم درسگاہ ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اصحاب باوفا، تمام شہداء اور تمام اسرار اس درسگاہ کے معلم ہیں۔ تمام حسینی مدرسہ کربلا کے شاگرد اور طالب علم ہیں۔ کربلا کے معلمین اقدار عاشوراء کا درس دے رہے ہیں، ایک ایک منکر کی نشانی کر رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، ہم امر بالمعروف کرنے آئے ہیں، معروف کی زندہ کرنے آئے ہیں، منکرات کو مارنے کے لیے آئے ہیں۔ اس عظیم درسگاہ سے ہمیں یہ ایک درس بھی ملتا ہے، ستم ناپذیری مثبت اقدار کا حصہ ہے، جبکہ ستم پذیری کا شمار بری صفات میں ہوتا ہے۔ کربلا کے معلمین نے عملاً ثابت کر دیا کہ ستم پذیری ظلم سے بھی بدتر ہے، بلکہ ظلم کے عوامل میں سے ہے۔ اگر مظلوم ستم قبول نہ کرے تو ظلم کا راستہ روکا جا سکتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے لیے زیارت وارثہ میں آیا ہے، السلام علیک یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیک یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیک یا وارث عیسیٰ روح اللہ۔ اے آدم علیہ السلام کے وارث، اے ابراہیم خلیل اللہ کے وارث، اے موسیٰ کلیم اللہ کے وارث، اے عیسیٰ روح اللہ کے وارث، تم پر درود و سلام ہو۔ یہ کون سی وراثت ہے جو امام حسین علیہ السلام نے انبیاء علیہم السلام سے پائی؟ حالانکہ انبیاء کے پاس املاک، جائیداد، اموال، باغات اور محلات وغیرہ نہیں تھے، جسے امام حسین علیہ السلام کے لیے ارث میں چھوڑا ہو۔ علیہم السلام نے امام حسین کے لیے جو ارث چھوڑا وہ وہی عالی شان اقدار ہیں جن کے احیاء کے لیے انبیاء مبعوث ہوئے۔ انبیاء نے ان عالی اقدار کو لوگوں کے درمیان متعارف کروایا، حق کے راستے میں طرح طرح کی مشکلات برداشت کیں،
ان عالی اقدار کے مقابلے میں منکرات کے خلاف جہاد کیا، انہیں ختم کر کے انسانی معاشرے کو نجات دی۔ امام حسین علیہ السلام نے انہی عالی اقدار کے احیاء اور منکرات کے خلاف جہاد انبیاء علیہم السلام سے ارث میں پایا، اس لیے آپ انبیاء کے وارث ہیں۔ نبی سے ایک خاص چیز ارث میں پائی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ایک خاص صفت ارث میں پائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک خاص صفت پائی، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ایک الگ خصلت ارث میں پائی ہے۔ آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ستم گری اور ستم پذیری کے ساتھ مقابلہ اور جہاد ارث میں پایا، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے نظام اقدار کی اصلاح ورثے میں ملی۔ جب بنی اسرائیل فرعون کے ظلم و ستم میں پس رہے تھے تو خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فقط فرعون کے ساتھ مقابلے کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ بنی اسرائیل کی خصلتوں کے خلاف مقابلے کے لیے بھی بھیجا۔ اس وقت دونوں طبقات موجود تھے، ایک ستم گر اور دوسرا ستم پذیر۔ فرعون ستم گر تھا اور بنی اسرائیل ستم پذیر، ان دونوں کے اندر منکرات موجود تھے۔ فرعون کی طرف جاؤ، وہ طغیان کرنے لگا ہے، اس کا مقصد یہ نہیں کہ صرف فرعون کے پاس جاؤ، وہ ظلم کر رہا ہے، بلکہ اے موسیٰ علیہ السلام تم بنی اسرائیل کے پاس بھی جاؤ، وہ بھی مجرم ہیں، ان کا جرم یہ ہے کہ ستم سہ رہے ہیں۔ اے موسیٰ علیہ السلام فرعون کے خلاف جہاد کرو اور بنی اسرائیل کے منکرات کے خلاف بھی جہاد کرو، یعنی ظلم اور ظلم پذیری کا خاتمہ کر دو۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آ کر ان اقدار کی جنگ لڑی۔ اقدار کے مجاہد نے فرعون کی ستم گری اور بنی اسرائیل کی ستم پذیری کو روکا، بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دلائی، پھر انہیں سکھایا کہ ستم پذیر نہ رہنا، اسی لیے تو فرعون تمہارے اوپر مسلط ہو چکا تھا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بہت کم عرصے میں بنی اسرائیل میں نظام اقدار بدل گیا۔ طیبات کو اپنے لیے حرام قرار دیا، اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام قرار دینے لگے، حتیٰ کہ بعض واجبات کو محرمات میں سے اور بعض محرمات کو واجبات میں سے شمار کرنے لگے۔ جب اقدار کا نظام تبدیل ہو جاتا ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ معروف منکر اور منکر معروف بن جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تم کیا کرو گے جب معروف منکر اور منکر معروف بن جائے گا؟ یہ عمل ہمیشہ تکرار ہوتا رہے گا۔ جب بھی نظام اقدار بدلتا ہے تو اللہ تعالیٰ کسی انسان کو مبعوث کرتا ہے جو اقدار کی جنگ لڑتا ہے، منکرات کے نام پر پھیلی اقدار کو مٹا دیتا ہے۔ جب بنی اسرائیل کے اندر اقدار کا نظام بگڑ گیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا۔ حضرت عیسیٰ نے اصلاح نظام کے لیے اقدار کی جنگ لڑی، اس نظام کو دوبارہ راہ راست پر لائے۔ قرآن کریم میں اس اصلاح نظام کا تذکرہ آیا ہے۔ ترجمہ: پس ان یہودیوں کے ظلم کی بنا پر ہم نے جن پاکیزہ چیزوں کو حلال کر رکھا تھا ان پر حرام کر دیا، اور ان کا بہت سے لوگوں کو راہ خدا سے روکنے کی بنا پر اور سود لینے پر جس سے انہیں روکا گیا تھا، اور ناجائز طریقے سے لوگوں کا مال کھانے کی بنا پر جن پاکیزہ چیزوں کو ان کے لیے حلال کیا تھا ہم نے ان پر حرام کر دیا، اور ہم نے کافروں کے لیے بڑا دردناک عذاب مہیا کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر دوبارہ ان کو حلال قرار دے دیا، چونکہ جو واجبات کو ترک کر رہے تھے ان کو دوبارہ واجبات کا پابند بنا دیا۔ لہٰذا قرآن کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ترکہ اور سرمایہ نظام اقدار کی اصلاح بیان کیا ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں السلام علیک یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیک یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، اس کے معنی روشن ہو گئے کہ امام حسین علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرعونیت کے خلاف لڑنا، ٹکرانا اور بنی اسرائیل کو ستم ناپذیری سکھانا ارث میں پایا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بدلی ہوئی اقدار کو دوبارہ اصلاح کے ذریعے اپنے مقام پر لے آنا ارث میں پایا ہے۔ بے شک آپ وارث انبیاء علیہم السلام ہیں۔ قرآن کریم نے انبیاء علیہم السلام کے لیے ایک ضابطہ، قانون اور اصل ذکر کی ہے کہ جو نبی بھی آئے گا وہ دو کام کرے گا، ایک یہ کہ آنے والے نبی کی بشارت دے گا، اور دوسرا گزشتہ انبیاء علیہم السلام کی تصدیق کرے گا۔ لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بھی یہی ہے۔ جب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے کہا، اے بنی اسرائیل، میں اللہ کی طرف سے رسول
بن کر تمہارے پاس آیا ہوں تو رات کی تصدیق کرتا ہوں میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے جس کا نام احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، میں اس کے آنے کی بشارت دیتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی آنے والے کی بشارت دی اور گزرے ہوئے نبی کی تصدیق کی۔ جب آنے والے نبی کی بشارت دی جاتی ہے تو اس کی تعلیمات کی بھی بشارت دی جاتی ہے، اسی طرح گزشتہ نبی کی تصدیق سے اس کے سارے اعمال اور تعلیمات کی تصدیق ہو جاتی ہے۔ لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام نے تمام قرآنی تعلیمات کی بشارت دی ہے۔ اگر کسی نے مسیحیت کو سمجھنا ہے تو مسیحیوں سے نہیں پوچھنا چاہیے کہ مسیحیت کیا ہے، اس لیے کہ وہ روح مسیحیت سے آشنا نہیں بلکہ قرآن کریم سے پوچھنا چاہیے۔ حضرت مسیح کے اندر دو صفات تھیں، ایک یہ کہ مبشر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، دوسری یہ کہ مصدق موسیٰ علیہ السلام تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت اور تعلیمات کو دیکھیں تو مبشر اور مصدق کی تعلیمات خود بخود معلوم ہو جائیں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون سے ٹکرا گئے تو مصدق موسیٰ بھی فرعونیت کے خلاف ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ستم پذیری کے خلاف جہاد کیا تو مصدق موسیٰ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ستم پذیری کے خلاف جہاد کرنے والوں میں ہوں گے۔ اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو جہل، ابو سفیان وغیرہ سے ٹکرا گئے تو مبشر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ابو جہل جیسوں سے ٹکرا جائے گا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بشارت تو دے لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے اور تعلیمات سے انکار کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کر دے لیکن ان کی تعلیمات کے خلاف ہو، یہ تہمت ہے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر افتراء ہوگی۔ معاذ اللہ، کبھی بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ستم پذیری کی دعوت نہیں دی، چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مبشر اور مصدق نبی ہیں۔ پہلے اور بعد میں آنے والے نبی نے ستم گری اور ستم پذیری دونوں کے خلاف جہاد کیا ہے، تو مصدق اور مبشر بھی اسی طرح کا مجاہد ہوگا۔ ستم پذیری روح مسیحیت کے خلاف ہے، اس لیے کہ روح قرآن کے خلاف ہے۔ جو قرآنی تعلیمات سے آشنا ہو جائے تو وہ تورات و انجیل کی تعلیمات سے بھی آشنا ہوگا۔ ظلم کرنا گناہ کبیرہ ہے تو ظلم سہنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ انبیاء علیہم السلام نے جس طرح سے ظلم کے خلاف جہاد کیا، اسی طرح ستم پذیری کے خلاف بھی جہاد کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آ کر فرعون سے کہا تم ستم گری چھوڑ دو، تو بنی اسرائیل سے بھی کہا تم ستم پذیری چھوڑ دو۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مشرکین مکہ ابو لہب، ابو جہل اور ابو سفیان سے یہی کہا کہ تم ستم گری نہ کرو، مظلوموں سے کہا تم ان کے مظالم سہنا چھوڑ دو، اس لیے کہ یہ دونوں گناہ کبیرہ ہیں، ستم سہنا ظلم کرنے کے برابر ہے۔ حسین علیہ السلام نے کربلا میں ستم ناپذیری کا درس دیا اور امت کو ستم پذیری سے نجات دلائی۔ امام حسین علیہ السلام کو علم تھا کہ میں کربلا جا کر شہید ہو جاؤں گا، اس کے باوجود آپ علیہ السلام نے اقدار کی جنگ کا آغاز کیا، امت کی اصلاح کی خاطر اپنی جان، اپنے اصحاب اور اپنی اولاد کی قربانی پیش کی۔ امت کی اصلاح کی ضرورت تھی، اس لیے کہ ایک فساد امت کو بھی لاحق ہو گیا تھا۔ جب حکمران فاسد اور ستم گر تھے تو امت بھی ستم پذیر بنی ہوئی تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے ان دونوں کے خاتمے کے لیے فرمایا، ہرگز نہیں، خدا کی قسم، میں ذلیلوں کی طرح اپنے ہاتھ تمہارے ہاتھ میں نہیں دوں گا اور نہ ہی غلاموں کی طرح تم سے فرار اختیار کروں گا۔ لہٰذا ستم پذیری ستم گری سے بھی بڑا جرم ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے سکھا دیا کہ تم ستم گر بھی نہ بنو اور ستم پذیر بھی نہ بنو، اس لیے کہ ستم پذیری ستم گری کا باعث ہے۔ جو ستم قبول کرتا ہے وہ حقیقت میں ستم گر کو ظلم کی دعوت دیتا ہے اور اس کے اس جرم میں برابر کا شریک ہے۔ اگر یہ ستم پذیر ظلم نہ سہتا تو ظلم کرنے کی جرات نہ کر سکتا۔ ستم پذیری کو لوگوں نے معروف کے طور پر تسلیم کر دیا تھا، جیسا کہ مسیحیت معرفہ نے اسے عالی اقدار میں قرار دے کر اس کی ترویج کی ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام نے ستم ناپذیری کا وہ درس دیا جو رہتی دنیا تک باقی رہے گا اور لوگوں کو ستم ناپذیری کا راستہ ہمیشہ کے لیے دکھا دیا۔ امت اس وقت ستم پذیر بن کے بیٹھی تھی، بنی امیہ کے مظالم سہنے کی عادی ہو چکی تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، میں اقدار کو زندہ کرنے اور منکرات کو مٹانے کے لیے آیا ہوں۔ ستم پذیری منکرات میں سے ہے جو اس وقت لوگوں کے لیے زینت بنی ہوئی تھی۔
آپ نے امت کی اصلاح کی کہ تم ستم پذیر نہ رہو، یزید ستم گر ہے لیکن تم یزیدی امت نہ بننا، لہٰذا حسینی وہ ہے جو نہ ستم گر ہو نہ ستم پذیر۔ عاشور کے دن عمر ابن سعد کے لشکر میں سے کسی نے آپ سے کہا، یعنی تم بیعت کیوں نہیں کرتے ہو، اپنے بنی عام کے حکم کے سامنے تسلیم کیوں نہیں ہو جاتے؟ اگر تم تسلیم ہو جاؤ تو سارا مسئلہ حل ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہرگز خدا کی قسم میں ذلت کے ساتھ اپنا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں نہیں دوں گا اور نہ ہی غلاموں کی طرح فرار کروں گا۔ کربلا میں مظلومیت تھی لیکن ستم پذیری نہ تھی۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ شہادتیں اور رسالتیں ہیں۔ جو بھی ظلم و ستم کو قبول نہیں کرتا وہی شہید ہو جاتا ہے۔ آپ کی اور آپ کے اصحاب اور اولاد کی شہادتوں نے یہ ثابت کر دیا کہ امام حسین علیہ السلام کا راستہ ظلم سے مقابلہ کرنا ہے، ستم گر کے سامنے ڈٹ کر اس کے ستم کو رد کرنا ہے۔ اس وقت بڑی بڑی شخصیات موجود تھیں جو شہید بھی نہیں ہوئیں، جن کو گرم ہوا تک نہ لگی، ان کو کسی نے چھیڑا نہیں بلکہ اپنی عبادتیں کرتے رہے، اپنے درس پڑھاتے رہے، چونکہ وہ ستم پذیر تھے۔ بعض اوقات ہمارے شاعر جو نوحے پڑھتے ہیں، اگرچہ ان نوحوں میں ستم گری کی تعلیم تو نہیں ہوتی لیکن ستم پذیری کی تعلیم دی جاتی ہے۔ ایسے نوحے نہیں پڑھنے چاہیے۔ وہ نوحہ لکھا جائے اور پڑھا جائے جس میں نہ درس ستم گری ملتا ہو اور نہ ہی درس ستم پذیری ملتا ہو۔ وہ نوحہ لکھا جائے جس سے درس شجاعت، درس عدالت ملتا ہو۔